औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि दादा की प्रॉपर्टी, दादा की ज़मीन, दादा की जायदाद में से पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, इस बारे में कानून क्या कहता है। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। लेक्चर की तरफ चलते हैं। बाप अगर दादा से पहले फौत हो जाए तो फिर दादा की जायदाद में से पोते पोतियां और नवासे नवासियां विरासत में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, कानून क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये करूंगा कि सूरत निसा की आयत नंबर 7 अगर उसको पढ़ा जाए तो उसके मुताबिक जो पोते पोतियां नवासे नवासियां, ये अगर बाप जो है वो दादे की बच्चों का दादे से पहले उनका बाप फौत हो जाता है तो वो उनका उसमें से हिस्सा नहीं होगा। एक तो ये शरई तौर पर, और लेकिन हमारे माशरे में रहने के लिए कुछ ऐसे हालात वाक़यात थे। और अब एक और चीज़ है कि कुरान में ये भी कहा गया है कि यतीमों और मस्किनों के हकूक़ भी हैं, और उनके साथ जो जितनी भी ज़्यादा उनसे शफ़क़त प्यार, उनके साथ हेल्प मदद की जाए कम है। अब एक तरफ से उनके हकूक़ भी हैं, एक तरफ से ये भी एक कानून विरासत में भी बताया गया है। दोस्तों, जब भी कोई कानून बनाया जाता है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब बनाया जाता है, उलमा कराम की बैठक होती है, उलमा कराम बैठकर ये कानून को बताते हैं। अब माशरे में रहने के लिए, क्योंकि अगर उसमें ये कहा गया कि जो नज़दीक के रिश्ते हैं, यानी कि अगर कोई बंदा मर जाता है उसके नज़दीक के रिश्ते उसके भाई हैं, अगर उसकी औलाद नहीं है उसके भाई हैं तो उनको प्रॉपर्टी जाएगी। अगर बाप से पहले यानी कि बच्चों का दादा फौत हो जाता है और बच्चों जो नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ हैं उनको प्रॉपर्टी उस वक़्त दी जाएगी अगर उनसे पहले का जो रिश्ता है उनके चाचे हैं उनको। अगर उनके चाचे नहीं हैं, फूफियाँ भी नहीं हैं, सिर्फ एक ही बेटा था, बाप से पहले मर गया, तो वो फिर हिस्सा जो है वो उनको मिलेगा, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ। एक तो ये चीज़ है, नज़दीक के रिश्ते को देखा गया। अब हम जो है मुवर्जा कानून जो है, इसमें जो मुवर्जा कानून है इसका जायज़ा लेंगे। जो इस वक्त मौजूदा जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये तो मैंने पहले बात की है शरई तौर पर। अब हम बात करेंगे अब इस मुवर्जा कानून, इसका जायज़ा लेंगे जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। अगर बाप फौत हो जाता है, दादा भी ज़िंदा है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। विरासत का कंसेप्ट ये कि कोई शख्स फौत हो जाए तो इसका तरका विरासत करार दिया जाता है। जब बाप फौत हो गया और दादा भी ज़िंदा है तो जायदाद का जो मालिक है वो दादा है। इस वाले से जो कानून मुवर्जा जो कानून है इसकी हम बात करेंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक तो विरासत है ये कि जब कोई प्रॉपर्टी का ऑनर मालिक वो फौत हो जाता है तो उसके जो ज़िंदा वारिस हैं उनमें से ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी के वारिस बन जाते हैं। अब फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 4 में जो पोते और पोतियों को विरासत देने के हवाले से जो रुकावट थी इसको दूर कर दिया गया है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अब एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, हाँ एक चीज़, अगर बच्चों का बाप फौत हो जाता है उनके दादे से पहले, एक अखलाकी तौर पर दादे को चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके बेटे की औलाद है, वो अखलाकी तौर पर वसीयत 1/3 वसीयत कर जाए कि ये जो वसीयत है कि ये मेरे हैं तो पोते पोतियाँ, मेरे अखलाकी तौर पे उनका फ़र्ज़ है,
چاچے پھوپھیوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو حصہ دیں. ان کا بھائی تھا، ان کے بھائی کے بچے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کا بھائی فوت، ہاں اگر ان کا بھائی زندہ ہوتا پھر بھی اس کو وہ پراپرٹی میں تو حصہ اسے ملنا تھا. تو اس بارے میں یہ ایک کیونکہ ساتھ ساتھ ڈسکشن کرتے جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ انتہائی اہم ٹاپک ہے آج کا. اب ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں. سن 2000 میں یہ وفاقی شریعت کورٹ میں کیس کیا. وہاں پر دفعہ 4 جو تھی فیملی آرڈیننس، اس کو انہوں نے غیر شرعی قرار دے دیا. اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ پوتے پوتیاں اگر باپ دادا جو بچوں کا جو دادا سے پہلے ان کا باپ فوت ہو جاتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں اس پراپرٹی میں حصہ نہیں لے سکتے. ایک یہ چیز. پھر اس کو 2000 میں 31 مارچ 2000 میں اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، جس میں سپریم کورٹ نے اس پہ سٹے کر دیا، اس آرڈر کو سسپینڈ کر کے اس کو پینڈنگ، جو کہ اب تک یہ پینڈنگ ہی چلا آ رہا ہے. اور اس اب تک جتنے بھی دادا، چاہے بیٹا دادے سے پہلے فوت ہو چاہے بعد میں فوت ہو، پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو حصہ مل رہا ہے. ابھی تک وہ 21 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے. اور تھوڑا سا کیونکہ میرے کچھ بھائیوں کے کچھ سوالات تھے، وہ کہتے ہیں جناب آپ نے یہ لیکچر دیا ہے تو آپ نے یہ چیزیں بتائی نہیں، یہ ایسا نہیں کیا. وہ بات یہ ہے دوستو، آپ بھائی ہیں، ہم موجودہ قانون کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے وہ غیر شرعی ہے، لوگ یہ پراپرٹی نہیں بنتی شرعی طور پر، لیکن یہ جو قانون بنائے جاتے ہیں یہ مختلف علماء کرام کی بیٹھک وہ باقاعدہ طور پہ اس قانون کو بناتے ہیں. اور یہ لوگ یہ اپنے خود بخود نہیں بنایا جاتا، کیونکہ معاشرے میں یہ جو دیکھی گئی تھی، معاشرے کے حالات و واقعات کو دیکھ کر میں جس آج قانون کی بات کر رہا ہوں، میں مورجہ قانون کی بات کر رہا ہوں جو موجودہ قانون ہمارا چل رہا ہے. اس میں فیملی آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 میں سے جو پوتے اور پوتیاں کی وراثت دینے کے حوالے سے جو رکاوٹ تھی اس کو دور کر دیا گیا. پوتے اور پوتیوں کی وراثت میں یہ کہا گیا ہے کہ 2005 CLC 1160 کے مطابق وراثت کے کھولنے سے پہلے اگر بیٹا یا بیٹی فوت ہو چکے ہوں تو بیٹا اسی طرح وراثت ملے گی جس طرح ماں باپ زندہ تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کو وہ پراپرٹی ملی بچوں کو، سیم یہی سمجھا جائے گا. اس یہ جو سائٹیشن ہے 2005 CLC 1160، یعنی کہ اگر وہ دادا مر گیا، ان کا باپ زندہ ہے، اب دادے کی پراپرٹی یعنی کہ بیٹے کو جانی تھی، وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پراپرٹی بیٹے کو کنورٹ ہوگی اس قانون کے مطابق. اس میں دوستو ایک اور بھی دفعہ 4 فیملی لا آرڈیننس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان بد نصیب بچوں کو جن کے والد یا والدہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے ہوں، یعنی کہ دادا دادی کی موجودگی میں فوت ہو گئے ہوں، یعنی نانا نانی دادا دادی، تو ان کی معاشی زیادتی سے بچانا ہوتا ہے ان کو، کہ کیونکہ موسٹلی ہماری پریکٹس یہ چل گئی ہے. اب ایک اخلاقی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی ہے کہ وہ ان کو کنورٹ کرنی چاہیے تھی، کہ یعنی کہ اگر وہ اس میں چاچے چاچیاں مامے یا آنٹیاں، ان کو چاہیے کہ یہ ان کا باپ ہماری باپ کی زندگی میں مر گیا، ہمارا وہ بھائی تھا، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کے بھانجے بھانجیاں، یہ ان کے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، یہ نواسے نواسیاں. دادا یہ کہے، دادا یا دادی یہ کہے، یہ اس کے نواسے نواسیاں، وہ اخلاقی طور پر اپنی زندگی میں وصیت کر جائیں کہ یہ ہمارا بچہ تھا، ان کے بچے ہیں، ہمارے پوتے پوتی ہیں، ہمارے نواسے نواسیاں ہیں. ان کو 1/3 کی وصیت کر دیں، 1/3 وصیت کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، تاکہ ان کے ساتھ جو معاشرے کے اندر آنے والا جو ان کے ساتھ جو پرابلم ہونی ہے، جو معاشرے نے ان کو گھیرنا ہے، معاشرے میں وہ ان کا فنینشلی وہ تنگ ہونا ہے، تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. لیکن دیکھیں اسلام اس چیز کی اب قرآن کے اندر یہ بھی کہا گیا نا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، ان کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں، تو یہ بھی کہا گیا نا. تو ایک طرف یہ دروازہ بند ہے، دوسری طرف قرآن کھول بھی رہا ہے.
तो दोस्तों ये दोबारा बता रहा हूँ, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं मवर्जा कानून की बात कर रहा हूँ, जो अभी जो कानून चल रहा है, ऐसे क्योंकि 2000 से लेकर अब तक जितने भी केसेस चले हैं, अब इनमें पोते और पोतियों को अचानक वो दोबारा अपील लग जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे ये बयान दे देती है, नहीं जी अब वो हिस्सेदार नहीं होते हैं, वो उसमें ये हो जाता है अगर, तो फिर वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी। अभी तक जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक पोते पोतियाँ नवासी नवासियों को हिस्सा मिल रहा है। तो ऐसे पोते या पोतियाँ, नवासे या नवासियाँ ऐसे ही हिस्सादार होंगे जैसे विरासत में उनका वालिद जिंदा था, उनकी ज़िंदगी में उनका वालिद यानी कि दादा फौत हो गया, उन दादे का हिस्सा वालिद को मिला, वालिद फौत हो गया, वालिद का हिस्सा उनको मिला, ऐसे ही होगा। इसी तरह 2009 MLD पेज है 917, जैसे कोई फौत होता है तो इसी वक्त विरासत खुल जाती है। इसी तरह एक और जजमेंट है 1999 MLD 1140, और ये दोस्तों PLD 1993 लाहौर 575, किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी की विरासत के हवाले से स्टैंप की ज़रूरत नहीं होती। एक भी ये भी बात है, यानी कि जब विरासत खुल जाए तो ये नहीं होगा स्टैम्प पेपर पे लिखा जाए सारा, इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये फ्री है। और इसमें कानून मियाद यानी कि लिमिटेशन, विरासत के अंदर लिमिटेशन भी नहीं है। PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 1091 के मुताबिक पैरवी होगी। 1961 यानी कि 2005 SCMR 1595 के मुताबिक फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 4 को इस्लामी शरीयत को तजावज़ नहीं किया गया। दफ़ा 4 को तजावज़ नहीं किया गया। इसमें फ्री काउन को हक़ विरासत के मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। ये 2005 सुप्रीम कोर्ट 1595 ये जजमेंट है दोस्तों। अब इसी तरह मैं एक और बताना चाहता हूँ, इसी तरह दोस्तों एक और है कि ये सबसे पहले कि फौजशुदा बेटे या बेटियों की बेवा या बेटी को ऐसे ही विरासत में हिस्सा मिलेगा जैसे इनके वालिद की ज़िंदगी में दिया गया या मिला हो। दफ़ा 4 के मुताबिक फौतशुदा बच्चे को यानी कि बेटे के बच्चों की विरासत में ऐसे हिस्सा मिलेगा जैसे इनका बाप वालिद की वफ़ात के बाद विरासत में हिस्सा मिला हो। यानी कि बाप जिंदा था, उनका दादा फौत हो गया, दादा फौत हुआ, विरासत बाप में कन्वर्ट होगी, बाप फौत हुआ, विरासत आगे उसके जो जिंदा बच्चे हैं, बेवा है, उनमें कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी वो उनको कैसे कैसे तकसीम होनी है उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पोते पोतियाँ नवासियों को हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। इसी तरह 1999 YLR 2182 ऐसे अफराद के जिनके वालदा या वालिद अपने वालिद की वफ़ात से पहले फौत हो चुके हों, इनको हिस्सा विरासत मिलेगा। एक और जजमेंट में दोस्तों मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ 1999 CLC 1216, इनको वही हिस्सा मिलेगा जो इनका बनता है, कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। अब PLD 1961 कराची की है जजमेंट 480 के मुताबिक ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक हर मुसलमान पर लागू है कि हर किस्म के जो इलाके की तखसीस ना है। इसी तरह विरासत किसी गैर मुल्क में अगर कोई बंदा फौत होता है, विरासत अपने मुल्क में है तो उनके मुताबिक हिस्सा मिलेगा। यानी कि बंदा दूसरे मुल्क में रह रहा है, विरासत उसकी पाकिस्तान में है, फौत हो जाता है, उसके जो वारिस हैं, उसके वालिदैन हैं, उनको वो हिस्सा मिलेगा। इसी तरह जायदाद अगर ब्रूने मुल्क में है, अब्रॉड में है, इंग्लैंड UK ये सोन आउट ऑफ कंट्री ब्रूने मुल्क अब्रॉड में अगर प्रॉपर्टी बंदे की डेथ पाकिस्तान में हो जाती है तो उसके वारसान को उसके मुताबिक जो है उस जायदाद में हिस्सा मिलेगा। पाकिस्तानी जो अदालतें हैं वो मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ़ैसला करें, विरासत का फ़ैसला करें। पाकिस्तानी अदालतें दफ़ा 20 CPC के तहत अपने फ़ैसले का अमल दरामद करवाएं। 1992 सुप्रीम कोर्ट SCMR 935 पेज है दोस्तों,
اس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ جائیداد چھوڑ کر، سپریم کورٹ نے کہا کہ جائیداد چھوڑ کر فوت ہونے والا شخص اپنے پیچھے بیوہ، بیٹی اور ایک پہلے سے فوت شدہ بیٹے کی بیٹی چھوڑی ہو تو فوت شدہ بیوہ 1/8 شدہ کی جو بیوہ ہے 1/8، بیٹی کو 7/24 اور فوت شدہ بیٹی کو، فوت شدہ بیٹے کی جو بیٹی ہے اس کو 1/2 حصہ ملے گا۔ یعنی کہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ باپ فوت ہوا تھا، اس کی پراپرٹی میں اگر ایک بیٹی ہی ہے 1/2 اور جو باقی بچے گا وہ پھر اس کے وہ چاچے ہیں جو بھی اس کے کزن یا جو اس کے بنتے ہیں چاچے یا مامے ہیں، ان کو اس کے اگر نواسا ہے جو بھی ہے اس کے مطابق ان کو حصہ ملے گا۔ یعنی کہ وہ 1/2 باپ کی پراپرٹی جو اس کی بنتی ہے۔ یہ میں نے دوستو سائٹیشن کے حوالے دیے ہیں آپ کو۔ اور ایک اور چیز ہے کہ یعنی کہ دادا دادی کی موجودگی میں فوت ہوئے ہوں ان کو معاشی زیادتی سے بچانا ہے۔ یہ مورجہ جو قانون ہے جس پہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس میں دوستو مزید ایک اور چیز میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو مورجہ قانون ہے، ہمارے ہاں جو قانون میں فیملی آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 میں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ باپ فوت ہو گیا، اگر باپ فوت ہو گیا ہے دادا دادی کی وراثت میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مالک جو ہیں وہ حصہ دار ہیں، ان کو حصہ ملے گا۔ اس میں دوستو یہ آج کا ٹاپک تھا، کیونکہ یہ جو مورجہ قانون موجودہ جو قانون چل رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے سے بھی بتا دیا کہ سپریم کورٹ شریعت کورٹ میں کیس گیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ گیا، اس کو پینڈنگ ہوا، اسٹے ہو گیا، چل رہا ہے، اب 21 سال ہو گیا، اب تک وہاں سے لے کر اب تک یہ جو حصے ہیں پوتے پوتیاں نواسے ان کو اب تک مل رہے ہیں جب تک وہ کیس پینڈنگ ہے۔ اور شرعی طور پر وہ صورت نساء کی صورت جو اس کی آیت نمبر 7 ہے اس کے مطابق تو نہیں بنتا، لیکن ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے فیملی آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 اس پر ہم نے بحث کی ہے، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ ابھی جو معاشرے میں دنیا میں رہنے کے لیے یہ جو حصہ ہے ان دیا جا رہا ہے، اور بے تحاشا اس طرح کے عدالتوں کے اندر کیسز پینڈنگ ہے جس میں قانون وراثت کے یہ کیسز پینڈنگ ہے۔ اس کے مطابق یہ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، یہ مورجہ جو قانون ہے اس کے مطابق میں نے سارے ریفرنس بتائے ہیں دوستو۔ تو مجھے دوستو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اس لیکچر کو آگے شیئر بھی کریں۔ بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے حقوق، ان کی پراپرٹی میں ان کو حصہ نہیں مل رہا، تو ویسے اینڈ پہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، اگر اس طرح کا کوئی سین ہو جاتا ہے، بچوں کا دادا سے پہلے بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اس دادے کو یا دادی کو، نانے یا نانی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں، جو میرے دوست میرا لیکچر سن رہے ہیں، تو اگر اس طرح کا وہ سین بنتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اخلاقی طور پر ان یتیم بچوں کو، بچیوں کو لازمی اپنی زندگی میں وصیت کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کا یا آپ کی بیٹی کے بچے ہیں۔ ان کو اگر آپ ان سے پہلے فوت ہو جاتے، وہ بیٹا بعد میں ہوتا، تو یعنی کہ پہلے فوت ہوئی تو آپ کی پراپرٹی اس بیٹے کو جانی تو تھی، تو پھر وہ فوت ہو جاتا ان بچوں کو تو جانی تو تھی۔ اب وہ آپ سے پہلے فوت ہو گیا، اب اس کا مطلب اب آپ نے آنکھیں اٹھا کر ماتھے پہ رکھ لی کہ وہ فوت ہو گیا، ہم بچوں کو کیا دیں؟ لیکن بچے تو آپ کا بلڈ ہے۔ اخلاقی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں ہی ان کی جو وراثت ہے ان کو دے دیں، ان کے یعنی کہ وصیت کر دیں، 1/3 جو حصہ بنتا دے دیں۔ نہیں، جو آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹے کا جو حصہ بنتا تھا وہ اپنی زندگی میں وصیت کر جائیں کہ یہ جو بچے میرے پوتے پوتیاں ہیں، میں مالک ہوں، میں بچوں کا دادا ہوں، میں حیات ہوں، میرا بیٹا فوت ہو گیا، لیکن میں اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ اپنی زندگی میں کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ بچے جو ہیں آنے والے وقت میں اس معاشرے میں بچارے مایوسی میں اور پرابلم میں، مسائل میں گر نہ جائیں۔ اخلاقی طور پر ایسا کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں بھی یتیموں مسکینوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بتائے گئے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی سین ہوتا ہے تو ہمیں ان کی خدمت، ان کی مدد، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو یہ اتنا ضروری ہے۔ تو دوستو اس طرح کا اگر
کوئی چاچے ہیں بچوں کے، وہ کہتے ہیں جی ہم اگر وہ بھی اخلاقاً اگر ان بچوں کو کچھ وراثت میں کچھ حصہ دے دیں بچوں کو، تاکہ ان کا آنے والا جو وقت ہے ان کا وہ اپنے آپ کو معاشرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اس طرح دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو زمین زمین یہ دنیا میں رہ جانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، کیونکہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم تو ادھر آ کر عارضی طور پہ ایک پراپرٹی کے مالک بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد ادھر ہی چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ تو کیا مطلب یہ جو ہم اس عالی شاہ ایک ایک کنال کی 2 کنال کی کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہم جھوم رہے ہیں، ہم جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں، ایک جگہ ملوں کے ہم مالک ہیں، یہ ادھر ہی ہم مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، وہی اس قائم صرف ایک ذات نے رہنا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات نے قائم رہنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ تو ہم آئے، ہماری پراپرٹی ہمارے بچے کھائیں گے، پھر ان کے آگے بچے، پھر ان کے آگے بچے، ایک وراثت چلتی جا رہی چلتی جا رہی چلتی جا رہی۔ وراثت جب بندہ مرے گا تو اس کا جو پراپرٹی ہوگی وہ وراثت بنے گی، وہ اس کے وارثان اس کو تقسیم کریں گے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، یعنی کہ ایک پیڑھی چل پڑی۔ اب قیامت سے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ ایک سلسلہ چلی جا رہا ہے، چلی جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اس میں ایک تھوڑی سی میں بات بتانا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں سے فرض کر اس کے 5 بیٹے ہیں، وہ ایک بیٹے کے نام ہبہ پراپرٹی کر دیتا ہے، باقیوں کو نہیں کرتا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو وہ غیر قانونی و غیر شرعی ہوگا، کیونکہ آپ نے دنیا پہ اپنی زندگی میں ناانصافی کی، بیٹوں کے نام اپنی زندگی میں لگا دی، بیٹیوں کے نام نہیں لگائی، یہ بھی ناانصافی۔ یہی جو زمین کا چھوٹا سا یا بڑا سا جو بھی ٹکڑا ہے، یہ قیامت کے دن آپ کو اس کا طوق پہنایا جائے گا، عذاب کی شکل میں آپ پہ یہ آئیں گی۔ یہ لہٰذا جو ان کا حق بنتا ہے اسلامی شرعی طور پر ان کو دے دیں، دنیا پر فساد مت کریں، اللہ بار بار فرماتا ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک سب پر رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔